تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 11واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما، یہاں پر میم مشدد ہے تو غنہ ہوگا، اور یہ جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، نون کے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ جیم میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ اذا میں الف مدہ ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا۔ با میں قلقلہ ہوگا، اس کی آواز کو ادا کرتے وقت ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہے اپنے مخرج سے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ فی کی یا میں کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ غود حروف مستعلیہ میں سے تو پر پڑھیں گے۔ غین بھی حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے غین کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو قاف کے زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر قاف میں قلقلہ بھی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ یا میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، اور یہ نون مشدد ہے تو پیچھے والے متحرک حرف ہا سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف مدہ کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ الف مدہ کو اگر الف مدہ دوسرے کلمہ میں ہے اور مشدد والا حرف یا ساکن والا حرف دوسرے کلمہ میں ہے تو اس وقت الف مدہ کو نہیں پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک ہی کلمہ ہے، ٹھیک ہے، اگر الف مدہ اور ساکن حرف یا مشدد حرف ایک ہی کلمہ میں پڑھ رہا ہے تو اس وقت الف مدہ کو پڑھتے ہیں، ملانے کی صورت میں بھی ساکن حرف یا مشدد حرف سے ملانے کی صورت میں پڑھتے ہیں۔ لیکن دونوں جب الگ الگ کلمہ ہو تو اس وقت ملانے کے وقت الف مدہ کو نہیں پڑھتے ہیں بلکہ متحرک حرف کو ملاتے ہیں۔ یہاں پر الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، ماں میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، سے جلد پڑھنا ہے۔ علا میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ نون میں اخفا ہوگا، اور یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ تا میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یا میں کھڑا زبر ہے تو اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے، واو میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی دال کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ اور دنیا کے نون جو ہے یہاں اس میں اظہار مطلق ہوتا ہے تو اس کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یا میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر ثم میں میم مشدد غنہ ہوگا، اور یہاں پر یا لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ نا میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ ماں میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون میں اخفاء ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا، اور تعملون یہاں پر واو مدہ ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو توسط کہتے ہیں، اور 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو قصر کہتے ہیں۔ تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاة الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔
انما نون مشدد غنہ ہوگا، مع میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یا میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ واو میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی دال کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ نون میں اظہار مطلق ہوگا، اسے جلد پڑھنا۔ یا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کما میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ نون میں اخفا ہوگا، نام الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ ماں میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور خا ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ فا اور یہ دونوں الگ الگ کلمہ ہے۔ تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ ہاں میں کھڑا زیر ہے، یا مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اب با میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر را ساکنہ سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ میم مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، دیکھیے الف کے اوپر جزم ہے تو یہ حمزہ ساکنہ ہوا، اسے جھٹکا لگا کے پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ نون مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہے اور وقف کریں گے تو میم کا پیش سکون سے بدل جائے گا تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام۔ حتیٰ تا میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ اذا میں جو مد ہے یہ بھی مد منفصل ہے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ را کو پر پڑھیں گے، ضاد کو بھی پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے۔ ہا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ وزینت یہاں پر دیکھیے مشدد حرف ہے زا، تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یہ جو الف مدہ ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ واو اور یہ دونوں الگ الگ کلمہ ہے۔ وظن ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے، نون مشدد غنہ ہوگا۔ اور اہلھا ہا میں جو مد ہے مد منفصل ہے۔ انہم میں نون مشدد غنہ ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ علی میں یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ ہا میں جو مد ہے اگر یہاں پر وقف کریں گے تو یہ پھر الف مدہ پڑھا جائے گا، یہ مد نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ مد منفصل کو پڑھا جائے گا 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر، یا ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر۔ تا میں کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہاں میں جو مد ہے مد منفصل ہے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے، نام الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لئی میں یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ او میں واو لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ ہاں میں الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کو پر 2 زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور تنوین کے بعد فا ہے حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا۔ نون کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ہا کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر دال میں اخفا ہوگا، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو نون کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کا پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ میم میں اظہار شفوی ہوگا، غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ بالامس یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف با سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے، یہ الف مدہ بھی نہیں ہے۔ اور الف سے پہلے جب زیر ہوتا ہے یا پیش ہوتا ہے تو وہ الف کو نہیں پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن أهلها أنهم قادرون عليها
أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك ذال میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نفصل صاد حروف مستعلیہ میں سے پور پڑھیں گے. یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پور پڑھیں گے. یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے، تو یہاں پر تنوین کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. را کو اوپر پیش اور را کو اوپر پڑھیں گے. یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.